حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشریف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم حاد صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرا ٹورنٹو کینیڈا میں آج 2 صفر المظفر کی مجلس عزا شروع ہے. اولاً تو میں دعا کرتا ہوں بانیان مجلس کے لیے سادات کرام کے لیے کہ اللہ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں اسیران کربلا کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمائے. باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کے طفیل میں بانیان مجلس خدمت گزاران حسینیہ حضار محترم کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو. اللہ کریم اس سلسلہ ولا و عزا کو ہماری نسلوں میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. انحائے عالم میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں اللہ ان مظالم کا خاتمہ فرمائے، ریڈیکل ایلیمنٹس کو تباہ و برباد کرے اور مظلوموں کی داد رسی فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو. اللہ ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. آج کی مجلس کا عنوان رکھا ہے مناظرہ
ابن عباس و معاویہ. آج ہم یہ بیان کریں گے کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 125، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ علی وزن حاویہ شام سے مکے پہنچا اور اس کو شکایت کی گئی کہ تمہیں خبر ہے تمہارے دور اقتدار میں ابن عباس کعبے کے باہر بیٹھ کر تفسیر قرآن کہتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ من احسن منہ ان یفسر القرآن وہو ابن ام رسول اللہ، ان سے بہتر کون تفسیر کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو رسول کے کزن ہیں. تو انہوں نے کہا تم نے سمجھا نہیں، وہ یفسر القرآن ظاہراً ویفضل مولاہ علیاً باطناً، وہ تفسیر قرآن ہی نہیں کرتے، آیتوں کے پرتاؤ میں اپنے مولا علی کے قصیدے پڑھتے ہیں. معاویہ کہنے لگا انی اذهب غدا فی مجلس درس ہی و اخرب، کل، آج تو گزر گیا، کل میں جاؤں گا خود بنفس نفیس مجلس درس میں اور میں اس درس کو خراب کروں گا. وحضر معاویہ فی درس ابن عباس، معاویہ آ کے درس حضرت ابن عباس میں، عبداللہ ابن عباس میں بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا انی سمعت ان تفضل علی فی درس کا تفسیر القرآن، میں نے یہ سنا ہے کہ تم اپنے مولا علی کے فضائل قرآن کی تفسیر کے درس میں پڑھتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ این مولا کا علی فی القرآن، تیرا مولا علی کہاں ہے کہ تم قصیدے پڑھتے ہو؟ وہ برجستہ کہنے لگے میں نے نہیں پڑھے، خدا پڑھتا ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ کہاں علی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہاں علی نہیں ہے؟ کہ پھر بتاؤ. تو ابن عباس نے پہلی آیت پڑھی سورہ مبارکہ الرعد کی آیت نمبر 7 کہ معاویہ یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اے میرے حبیب آپ ہیں امت کو ڈرانے والے اور ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے. ذرا بتاؤ اس میں ہادی سے مراد کیا ہے؟ تو معاویہ کہنے لگا سمعت عن النبی، میں نے نبی سے سنا تھا، وہ تو مجمع میں کہہ رہے تھے والہادی لامتی علی بن ابی طالب. الفضل ما شاہدت بہل اعداء، عرب کہتے ہیں فضیلت اسے کہتے ہیں کہ جس کا انکار دشمن بھی نہ کر سکے. کہا کیا ضروری ہے؟ معاویہ کہنے لگا کیا ضروری ہے اسی تفسیر میں درس میں یہی آیت پڑھنی ہے، کوئی اور آیت پڑھو. کہا ٹھیک ہے میں دوسری آیت پڑھتا ہوں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 33. ذرا یہ بتاؤ معاویہ یہ کس کا ذکر ہے قرآن میں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ذرا یہ تو بتاؤ اس اہل بیت کے لفظ سے مراد تمہارا خاندان ہے یا میرے مولا کا خاندان؟ تو وہ معاویہ کہنے لگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، نبی گئے تھے فاطمہ کے گھر میں اور نبی نے چادر اوڑھی تھی اور وہیں پر حسنین بھی آ گئے، وہیں پر علی بھی آ گئے اور وہیں پر فاطمہ بھی آ گئی، اور یہ آیت اللہ نے نازل کر کے اس خاندان کی طہارت کا ثبوت دیا ہے۔ ابن عباس کہنے لگے پھر میں کون سی غلط تفسیر بیان کرتا ہوں؟ وہ جواب میں کہنے لگا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی، اسی کی تفسیر کرنی؟ کوئی اور آیت پڑھو۔ کہ ٹھیک ہے میں تیسری آیت پڑھتا ہوں اور تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو پڑھتا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ بتا یہ تم نے انگوٹھی دی تھی رکوع میں یا میرے مولا علی نے دی تھی؟ بسم اللہ، سلامت رہے، آباد ہو۔ اس سے مراد کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں بالکل درست ہے، یہ بات تو تمہاری بالکل درست ہے کہ تمہارے مولا علی نے انگوٹھی دی تھی حالت رکوع میں اور اللہ نے انہیں ولایت کی سند عطا فرمائی تھی۔ تو پھر معاویہ میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں یا کون سا غلط درس دے رہا ہوں؟ کہ کیا ضروری ہے ولایت کی آیت ہی پڑھنی؟ کوئی اور آیت پڑھو۔ کہ ٹھیک ہے میں چوتھی آیت پڑھتا ہوں سورہ مبارکہ النبا میں جو اللہ فرما رہا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اے میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں نبأ عظیم کیا ہے؟ معاویہ یہ بتا مل مراد من النبأ العظیم، نبأ عظیم سے مراد کیا ہے؟ تو اس نے کہا رسول تو کہتے تھے پہلی مراد ہے قیامت، دوسری ہے علی ابن ابی طالب۔ معاویہ کہنے لگا کیا ضروری ہے؟ ایسے ہی الفاظ ہے، ہر وقت یہی کہہ رہا ہے، کیا ضروری ہے اسی آیت کی تفسیر بیان کرنی ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو۔ کہ ٹھیک ہے میں 5ویں آیت پڑھتا ہوں، یہ جو سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مَا الْمُرَادُ مِنْ حَبْلِ اللَّهِ۔ ذرا یہ تو بتا یہ کون سی رسی ہے جس کو پکڑ کے فرشتے بھی اللہ تک جاتے ہیں، بندے بھی اللہ تک جاتے ہیں؟ یہ کون سی رسی ہے جو تفرقہ امت مٹاتی ہے اور وحدت امت برقرار کرتی ہے؟ کہنے لگا رسول نے تو کہا تھا حبل اللہ علی ابن ابی طالب۔ تو میں کون سی کوئی غلط تفسیر بیان کر رہا ہوں؟ وہ کہنے لگا کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی؟ کوئی اور آیت پڑھ۔ کہ ٹھیک ہے میں 6ٹھی آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ مبارکہ الرعد کی آیت نمبر 43 پڑھتا ہوں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ جو کافروں نے کہا تھا میرے نبی کو کہ آپ نبی نہیں ہیں، کوئی گواہ لائیے، تو وہ ایک گواہ تو اللہ کو لے آئے اور ایک اسے لے آئے جس کے سینے میں علم الکتاب تھا۔ تیرے سینے میں علم الکتاب ہے یا علی کے سینے میں علم الکتاب؟
وہ کہنے لگا نبی نے تو بتایا تھا کہ ایک گواہ میرا اللہ ہے اور ایک علی ہے، صرف علی ہے کہ جس کے سینے میں ہر کتاب کا علم ہے۔ ذرا غور تو کرے نا، آج کون فضائل پڑھ رہا ہے؟ شاگرد ہو علی کا تو ایسا ہو کہ معاویہ سے بھی فضائل علی پڑھوا دے۔ آپ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم فضائل نہ پڑھیں، ابن عباس معاویہ سے پڑھا رہا۔ ذرا غور تو کریں نا، کہا کہ کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھنی، اور بھی تو آیت قرآن میں ہے، کوئی اور آیت پڑھو۔ کہ ٹھیک ہے، میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کو پڑھتا ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ معاویہ یہ بتا، مباہلہ کے میدان میں حضور تیرے خاندان کو لے کے گئے تھے یا میرے مولا علی کے خاندان کو لے کے؟ معاویہ کہنے لگا مباہلہ کا میدان تو فتح ہوا تیرے مولا علی کے خاندان کی سچائی سے۔ دیکھیے، سچا بھی مانتے ہیں، جھوٹوں پہ لعنت بھی مان رہا ہے، ولی بھی مان رہا ہے، طاہر و مطہر بھی مان رہا ہے، حبل اللہ بھی مان رہا ہے، قوم کا ہادی بھی مان رہا ہے، یہ بھی مان رہا ہے کہ یہ گواہ رسالت ہے، یہ بھی مان رہا ہے کہ ان کے مقابل پہ جو آتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھر بھی سزاوار لعنت بنا ہوا ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، جب 7 آیتیں پڑھ چکے تو اس نے کہا کوئی اور آیت پڑھ، کوئی ضروری ہے یہی آیتیں پڑھنی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اور آیت پڑھتا ہوں۔ سورۃ المعارج کی ابتدا میں اللہ نے کہا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیسا لہو دافع۔ یہ بتا، یہ جو کہا ہے کہ للکافرین، کافروں میں سے ایک کافر نے عذاب مانگا جس کے لیے دافع کوئی نہیں تھا، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ یہ کہاں عذاب مانگا تھا؟ کس نے مانگا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کس شے کا انکار کیا تھا؟ نماز چھوڑی تھی، روزہ چھوڑا تھا، حج چھوڑا تھا، زکوٰۃ کا تارک تھا، کس شے کا تارک تھا؟ کہ یہ تو حارث بن نعمان فہری کا قصہ ہے، اس نے تیرے مولا علی کا غدیر میں انکار کیا تھا، اللہ نے وہی اس کو پتھر سے مار دیا۔ آٹھ آیتیں آ گئی۔ ظاہر ہے درس کتنی آیتوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ ہم بھی درس کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 6 7 8 میکسیمم 10 سے زیادہ تو درس ہوتا ہی نہیں ہے، گھنٹے بھر کا درس۔ 8 آیتیں جب آ چکی ہیں تو یہ کہنے لگا کیا ضروری ہے المعارج ہی کی آیت پڑھنی؟ اور بھی تو بہت آیتیں ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 پڑھتا ہوں، اس میں بتا کہ کون مراد ہے۔ کہا پڑھو۔ کہ یا ایھا الرسول بلغ
मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इल्लम तफल फमा बलगता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। पूछना तो यही था ना कि ये किसकी विलायत का ऐलान है जिस पर रिसालत की इमारत खड़ी हुई है। ये कौन है कि जिसकी विलायत न हो तो रिसालत की इमारत गिरती है, और ये कौन है कि जिसका मुनकिर काफिर होता है, वो कौम सारी काफिर होती है। बता तो सही। का ये तो गदीर में तेरे मौला का हाथ पकड़कर नबी ने कहा था मन कुल तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, सलामत रहे, शुक्रिया। दुआ भी करता हूँ अल्लाह बानियान मजलिस को अजर व जज़ा दे। अल्लाह बानियान हुसैनिया व आज़ा खाना ज़हरा को बिस्यार अजर अता फरमाए। आज मजलिस में तशरीफ लाने वाले सादात व मोमिनीन व मोमिनात के घरों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह आप सबको तूल हयात अता फरमाए। अल्लाह बीमारों को बीमार करबला के सदक़े में शिफा याब फरमाए। आप सबके रिज़्क़ व माल व अहल व अयाल में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस सिलसिला अज़ादारी को ता क़याम क़यामत हमारी नस्लों में बरकरार रखे। जो मुश्किलात का शिकार है अल्लाह उनकी मुश्किलात को हल फरमाए। जो हाजतें लेके आए अल्लाह उनकी हाजतों को पूरा फरमाए। और ये रौनकें इंशाअल्लाह टोरंटो में हमेशा के लिए बहाल रहें। आप तमाम आबाद व शाद रहें। हमारे जो भाई दुनिया से चले गए, ख़ास तौर पे आबिद जाफरी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात को भी मुतआली फरमाए। अल्लाह आप सबके हम सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। कितनी आयतें आ गई जनाब? 9 आयतें जब आ गई तो मुआविया का पैमाना सब्र फिर लबरेज हुआ। कहने लगे कोई ऐसी और आयत पढ़, कोई जरूरी है अपने अब्बास यही आयत पढ़नी गदीर वाली? का ठीक है, मैं 10वीं आयत इसी सूरतुल मुबारका अल माइदा की तीसरी पढ़ता हूं। जरा ये बता कि इससे मुराद क्या है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जरा बता इससे कौन मुराद है जिसकी वजह से इस्लाम दीन मुकम्मल हुआ, दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ, जिसकी वजह से नेमतें इत्मान पजीर हो गई। और ये बता ये कौन है जिसकी वजह से इस्लाम रज़ी अल्लाह अन्हु बनता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कौन है? कहा इससे मुराद तो तेरा मौला अली है। इब्ने अब्बास ने कहा फिर मैंने कौन सी गलत तफसीर की है? क्या शिकायत लेके आए हो? क्या दर्स को खराब करने के लिए आए हो? उसने कहा अच्छा मैं आयत पढ़ता हूं जिसमें तेरा मौला अली नहीं है। तवज्जो रहे। कहा पढ़, आयत पढ़ कि जहां मेरा मौला अली नहीं है। उसने जाहिर है पता है ना आपको, अव्वल मन सारिका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो पहला शख्स जो बिस्मिल्लाह का चोर है, जो नमाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता वो तिलावत में कैसे पढ़ेगा? देखिए उम्मत भी कैसी है, नबी पढ़ते रहे ये नहीं पढ़ रहे, इसने नहीं पढ़ा उसे फॉलो कर रहे हैं, नबी को फॉलो नहीं कर रहे। जरा गौर करें। अव्वलु मन खरक़ लिहयतहु काना मुआविया इब्न अबी सुफियान। बहुत सारी बिदअतें मुआविया ने शुरू की हैं, उनमें से एक बिदअत ये भी है, अगरचे पहले भी चोरी छिपे कर रहे थे बिस्मिल्लाह की चोरी, मगर अलल ऐलान जो चोरी सीना जोरी की है वो इसने अपने दौर में आकर की है। और आज तक मुसलमान
امام کعبہ تک اگر پڑھتے بھی ہیں تو بھلا ہو مائک کا جو ہم تک پہنچا دیتا ہے، سینسٹیو مائک آ گیا ہے، ورنہ تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ اب چوری پڑھنے لگ گئے ہیں، چوری پکڑی گئی تو چوری پڑھنے لگ گئے۔ ذرا جی غور کریں نا ذرا آپ حضرات، کیونکہ یہ جو فرش عزا ہے یہ اینول بیسس پہ کریکولم ہے، یہ سلیبس ہے، یہ نصاب ہے۔ یہاں سے ہم نے سال بھر کے لیے اپنے جوانوں کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا اس نے آیت پڑھی، بلکہ لگتا ہے شاید اس نے 3 آیتیں پڑھی ظاہراً، جیسے سورۃ الزلزال ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس میں جوانوں کے لیے ایک میسج بھی ہے، بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی۔ میسج یہ ہے کہ ایک صاحب آئے، اعرابی، دیہاتی، حضور کے زمانے میں، ان کو پتہ چلا کہ حضور آئے ہیں اور انہوں نے کوئی مدرسہ کھولا ہے۔ وہ آئے وہاں سے مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے، 3-4 مہینے کا انتظام کر کے آ گئے، اہل خانہ کا، اپنے جانوروں کا، ظاہر دیہاتی آدمی تھے، آ گئے کہ 3-4 مہینے کے بعد چھٹی آؤں گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ جیسے حضور کے پاس آئے، حضور نے کہا کوئی ہے جو اس میرے نئے شاگرد کو، نئے اسٹوڈنٹ کو ریفیوج دے؟ تو ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ حضور میں گھر لے جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے طور پہ رکھنا، جو خود کھانا وہی اس کو بھی کھلانا، اور اچھا اہتمام رکھنا ان کی رہائش کا۔ اگلے روز جو آئے وہ اعرابی صاحب، تو انہوں نے کہا سرکار مجھے اجازت دے دیجئے، میں تو گریجویٹ ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن میں؟ ابھی تو درس پڑھا ہی نہیں، گریجویٹ بھی ہو گیا؟ کہ سرکار کل رات کو میرے بھائی نے، جن کے ہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا نا، مجھے یہ سورت یاد کرا دی ہے۔ اس سورت کی جو آخر میں سنٹینسز ہیں انہوں نے مجھے تو بدل دیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مجھے گریجویٹ کر دیجئے۔ جوانوں یہ ہے آپ کا درس، آپ کے لیے یہ ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے کوشش نہ کریں کہ ہم زیارت عاشوراء بوڑھے ہوں گے تو پڑھیں گے، ہم تہجد بوڑھے ہوں گے تو پڑھیں گے، ہم نماز شب بوڑھے ہوں گے تو پڑھیں گے، دعائے صنمہ قریش بوڑھے ہوں گے تو پڑھیں گے، استغاثہ امام زمانہ بوڑھے ہوں گے تو پڑھیں گے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں بھی وہ سکت نہیں ہوگی، کانوں میں بھی نہیں ہوگی، ہاتھوں میں بھی راشا ہوگا، پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتا ہے آپ بیٹھ کے یا لیٹ کے نماز پڑھیں۔ جوانوں یہ وقت ہے آپ کا نمازیں پڑھنے کا، تہجد کرنے کا، تہجد ادا کرنے کا، دعائیں پڑھنے کا، وظیفے کرنے کا، ربط خالق و مخلوق کا، اطاعت پیغمبر اور آل رسول کا، یہ وقت ہے۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی، 2-4 منٹ سے زیادہ اور آپ کے نہیں لوں گا۔ یہ بتا ابن عباس، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس میں بتا تیرے مولا کا ذکر کہاں ہے؟ اور یہی کہا اذا زلزلت الارض زلزالها۔ حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ تھوڑا آگے بھی پڑھنا، تھوڑا آگے بھی پڑھ، نہیں تو میں پڑھتا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ تیسری آیت سے مراد کون ہے؟ کیا نبی نے نہیں کہا تھا میرے بعد زلزلہ شدید آئے گا مدینے میں، ایسے لگے گا کہ قیامت آ رہی ہے،
نیچے کی زمین اوپر آنے لگے گی. ایسا برا وقت آ جائے جب داد و فریاد شروع ہو جائے تو میرے بھائی علی کے دروازے پہ جانا. علی کو اللہ نے طاقت دی ہے, وہ زمین کو چلا بھی سکتے ہیں, روک بھی سکتے ہیں. اینڈ ہو رہا ہے روایت کا. ایک روایت پہ پوری تقریر ہو گئی. اس نے کہا, معاویہ نے, اب یہ نہیں کہا کہ کوئی اور آیت میں پڑھوں. ان کو تو یہی کہتا تھا نا کہ میں کوئی اور آیت پڑھوں, یہیں پر بس ہو گیا. ایک جملہ اس نے بڑا عجیب کہا, ابن عباس تم نے ادھوری روایت پڑھی ہے, پوری نہیں پڑھی. اچھا تو پوری پڑھ. کہنے لگا سال نہیں گزرا تھا کہ زلزلہ آ گیا, لوگ چیخنے چلانے لگ گئے, لوگ مرنے کے قریب ہو گئے, لوگوں نے سمجھا قیامت آ گئی. اس وقت لوگ علی کے دروازے پہ گئے, علی باہر نکلے, ابا اپنے دوش پر لی اور اس ہلتی ہوئی زمین کو آ کر کہا مال کے تجھے کیا ہو گیا. یہی تو اللہ کہتا ہے نا کہ وقال الانسان مالہا, ایک انسان ہے جس میں یہ پاور ہے زمین سے کہہ سکے کہ تجھے کیا ہو گیا. بسم اللہ. علی نے کہا تھا یا ارض اسکنی, اے زمین تجھے بو تراب کہہ رہا ہے, یہی رک جا. یہ معاویہ بیان کر رہا ہے. یہ جو معاویہ خیل ہیں ان کو یہ مجلس آپ بھیج دیں. ہمارے پاس معاویہ خیل ہوتے ہیں نا, ان کو یہ مجلس بھیج دیں آپ کہ بھئی یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں, آپ کے معاویہ نے یہ کہا یا نہیں. یہ کہہ کر نہ ماننا, اگر منافقت نہیں تو پھر منافقت کیا ہے. ہم اصحاب رسول کو برا بھلا نہیں کہتے, ہم معاویہ کو صحابی مانتے نہیں ہیں. اس لیے کہ سورہ جمعہ میں نماز جمعہ میں سورہ منافقون کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے تو پڑھتے ہیں کہ منافق جمعے میں آتے تھے, حضور منافقون پڑھتے تھے کہ دفع ہو جائے, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, نہ خدا کو ضرورت ہے, نہ مجھے ضرورت ہے, نہ شیعوں کو ضرورت ہے معاویہ جیسے منافقوں کی. لیجئے جناب, صرف 3 منٹ باقی ہیں 40 منٹ میں سے. سوچا ہے 40 منٹ سے زیادہ نہ پڑھوں, بس 3 منٹ میں آخری بات کروں اور اجازت لو. اب یہ کہنے لگا معاویہ, ایسے ہی لکھا ہے بالکل ایسے, کہ ایک بات تمہارے کان میں کہنی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ ایک بات تمہارے کان میں کہنی ہے. وہ بھی تو ابن عباس ہے. انہوں نے کہا سارا مناظرہ پبلک میں ہوا ہے اور شکست کی بات کان میں کہو گے؟ جو کہنا ہے سامنے کہو. تو وہ کہنے لگا, کہنا تو میں آہستہ چاہتا تھا, کہوں گا بھی آہستہ, مگر ایک بات آج نوٹ کر لے مجھ سے, مادام القرآن یکون علیہ, جب تک قرآن رہے گا علی علی ہوتا رہے گا. یا علی یا علی.
مولا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کل پھر نئے مضمون کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. آج ہم نے ذکر کرنا ہے باب الحوائج کا. یہ باب الحوائج بڑا نہیں ہے، یہ مصداق ذبح عظیم ہے. سن و سال میں چھوٹا ہے، ورنہ ذبح عظیم میں برابر باپ کے ساتھ شریک. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ علی اصغر کا واسطہ اللہ کو رد کرتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ اکبر. جو حاجتیں لے کے آئے ہیں نا، یہ واسطہ دیں اللہ کو. اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے حیا آتی ہے. یہ بھی سمجھ لیں کہ حسین ابن علی کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑا صبر ہے میرے مولا کا. کڑی الجوان بھائی دیا عباس جیسا. 8 بھائی اور ہیں، یعنی عباس سمیت 8 بھائی ہیں کل میرے مولا کے. 9 فرزندان علی شہید ہوئے ہیں. 9 بی بی زینب کے 9 بھائی شہید ہوئے ہیں. 8 بھائیوں کی شہادت پر حسین ابن علی نے وہ جملہ نہ کہا. اکبر کی شہادت پر آپ کو یاد نہیں کیا، اور محمد کی شہادت پہ آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کی لاش پامال ہو گئی، آپ کو یاد نہیں کیا. علی اصغر سے اتنا پیار تھا کہ پہلی اور آخری لاش ہے جس پر آپ کو یاد کیا. شیعتی مہما ان شربتم عذب مائن فذکرونی. میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا. او سمیتم بقتیل او غریب فندمونی. کسی شہید غریب کی کہانی سننا تو مجھ پر دھاڑے مار کے رونا. لیتکم فی یوم عاشورا تنظرونی جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کاش تم کربلا میں اس وقت ہوتے اور میری یہ غربت دیکھتے. میں چھوٹے بچے کو لے کر کس طرح پانی مانگ رہا تھا اور وہ کس طرح انکار آپ کر رہے تھے. دراصل حسین ابن علی نے جب استغاثہ آخر کیا حال من ناصر ینصرہ، تو ایک شور بلند ہوا خیموں سے، قناتیں خیموں کی ہلنے لگ گئی. حسین ابن علی آئے. بہن آپ نے کیوں بلایا ہے؟ کہ بھیا جب سے آپ نے خود کو غریب کہا ہے نا، یہ بیمار سجاد بار بار ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر میدان میں جانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کا چھوٹا بچہ بار بار اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیتا ہے. اجرکم علی اللہ. بانیان مجلس نے فرمائش کی ہے، انشاءاللہ یہ خدمت قبول ہے. آج رباب کے اس بیٹے کا مصائب پڑھنا ہے کہ جس کی شہادت سے پہلے بی بی رباب کے سر کے بال سیاہ تھے. ایک بین کیا تھا بی بی نے، ایک بین نے سر کے بال سفید کر دے، اور وہ بین یہ تھا اب مثلو کا ینہر یا بنیا. مجھے نہیں معلوم تھا میرے لال کہ 6 ماہ کا بچہ بھی قربان ہو جاتا. اے میرے لال، جس نے تجھے تیر مارا ہے اس کی اپنی اولاد نہ تھی. یا زہرا. حسین ابن علی لے آئے. عرب کے کلچر میں جب عرب بہت مجبور ہو جائے تو یہ جملہ کہتا ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں. حسین ابن علی کہتے ہیں، اے فوج اشقیاء،
اس بچے کو پانی دے دو، اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بچے کو پانی دے دو، سے شعبہ تیر مارا گیا۔ جیسے ہی حرمل مارتا ہے تیر چلتا نہیں ہے، بار بار اس نے مارنا چاہا، تیر چلتا نہیں۔ پسر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، تجھے یہ چھوٹا بچہ ذبح نہیں ہو رہا، نہر نہیں ہو رہا۔ اسے کہا ذرا میرے قریب آ، مجھے نہیں معلوم کون ہے۔ جیسے ہی میں نشانہ باندھتا ہوں وہ قنات خیمہ کا پردہ ہل جاتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے بچے کی ماں ہے یا بہن ہے جو یہ کہہ رہی ہے ظالم اپنا تیر دیکھ، میرا صغیر دیکھ۔ یا زہرا، میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے، فارسی مورخ نے لکھا مثل دو پارچہ تیر حرمل بن کاہل اسدی گلو نازنین علی اصغر و دست فرزند زہرا را۔ عجیب جملہ ہے، ذرا غور سے سن لینا کہ جس طرح درزی کپڑے کی دو تہوں کو سی کے ایک کر دیتا ہے، اصغر کا گلا اور حسین کا بازو ایک ہو گیا۔ بڑی کوشش کی مگر تیر نہیں نکلا۔ کبھی عباس کو پکارا، کبھی اکبر کو صدا دی، کبھی قاسم کو آواز دی، کبھی بھائی بلائے۔ اللہ اکبر۔ آخر غریب لے کر چلے، اپنے بچے کی لاش لے کے چلے۔ جب قریب خیمہ پہنچے 7 مرتبہ آگے چلے، 7 مرتبہ پیچھے چلے، رجت قہقرائی کی، کہتے جاتے تھے رضن بقضائہ۔ اللہ اکبر۔ رضن بقضائہ، اللہ کی قضا پہ راضی ہوں، تسلیماً لامرہ، اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ذرا پوچھیں عزاداران ٹورنٹو، اکبر کی لاش لے گئے مگر 7 مرتبہ نہیں چلے۔ قاسم کا لاشا لے گئے، 7 مرتبہ نہیں چلے۔ بھائیوں بھانجوں بھتیجوں کی لاشیں لے گئے، 7 مرتبہ نہیں چلے۔ آخر کیا مجبوری تھی غریب کی؟ یہ چھوٹی سی لاش ہے، کیا مجبوری تھی کہ جانا نہیں چاہتے، واپس آ جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ اصل مجبوری یہ تھی اکبر کی ماں کو یقین تھا لاش آئے گی، قاسم کی ماں جانتی تھی لاش آئے گی، برادران عباس کے گھر والوں کو یقین تھا، اور محمد کی ماں کو یقین تھا بچے زندہ نہیں آئیں گے، اصغر کی ماں کو یقین تھا 6 ماہ کے بچے کو کون مارتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ انہوں پہ رحم فرمائے۔ اگر برداشت کرو تو عرض کروں، یہ احسان ہے حسین ابن علی کا، جو آج آپ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، موت نہیں آ رہی، پوری انسانیت یہ حسین کا احسان ہے۔ اگر گلو مبارک اصغر کا خون حسین آسمان کی طرف پھینک دیتے کائنات تباہ ہو جاتی، زمین پہ پھینک دیتے زمین سے اناج نہ اگتا۔ لاش بلا تشبیہ، ایک ہاتھ پہ لاش لی۔ ذرا سننا، جب خیمے کے اندر جانے لگے نا تو دوسرے ہاتھ سے اپنی ابا کا دامن بچے کے گلے پہ ڈال لیا کہ اس کی ماں نہ دیکھے،
اس کی بہن نہ دیکھے، اس کی پھوپھیاں نہ دیکھے. جیسے ہی اندر آئے 4 سالہ بچی نے دامن پکڑ کے کہا یا بتا سقی آخی، بھیا پانی پی آئے. حسین بول نہ سکے. میرے مولا نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے اپنی ابا کا دامن ہٹا دیا. جیسے ہی دامن ہٹایا بچی نے چھدا ہوا گلا دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بچی نے آنکھوں پہ رکھا اور اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اماں ذرا جلدی آ، اماں ذرا جلدی آ. اب جب رباب آئی، رباب نے چھدا ہوا گلا دیکھا. میرے مولا نے کہا رباب ایک احسان اور کر دو، بچے کی لاش کو پکڑ لو، میں ذوالفقار سے بچے کی لحد کھود لوں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا معجزے کی مجلس ہے. حسین ابن علی نے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے لحد سے قبر بنائی، اصغر کو قبر میں رکھا. راوی نے لکھا پاؤں سے لے کر چہرے تک میرا مولا گرم ریت اپنے نازک پھول پہ ڈالتا آیا. جب چہرے پہ گرم ریت ڈالنے کا موقع آیا، میرے مولا نے رخ دوسری طرف کر لیا اور کہا رباب اب تو جان، تیرا بیٹا جانے. یا زہرا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے. رباب نے گرم ریت اٹھائی، اصغر کے چہرے پہ ڈالی. یہ جملہ میں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، مخدرات کے لیے، جو سیدانیاں، جو مومنات ہیں، یہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. راوی نے ایسے ہی لکھا کہ ریت ڈالنے کے بعد بی بی نے رخ کیا مدینے کا. نانا راضی رہنا، ہمارے پاس جو ترکہ تھا ہم نے تیرے لیے قربان. میں نے تو یہ جملہ بھی پڑھا ہے، برداشت کرے تو کہوں. مقام الورد پر عیسائی عورتیں بیٹھی تھیں، عیسائی عورتیں، وہ گلاب کے پھول بیچتی تھی. ان کا کام تھا گلاب کے پھول بیچنا. جیسے ہی انہوں نے نوکے نیزہ پہ علی اصغر کا سر دیکھا، انہیں پھول بھول گئے. انہوں نے کہا یہ کس کی گود کا پھول ہے. انہوں نے ایک عجب جملہ کہا، اے بچے، اللہ کرے تیری شہادت سے پہلے، تیری موت سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. مصائب تو ہو گیا. ایک جملہ اور پڑھنے تھے، صرف ایک کا ایک جملہ. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آ گیا نا، سال پورا بی بی رباب نہ ٹھنڈا پانی پیتی، نہ سائے میں بیٹھتی. 11 محرم کو وعدہ کر کے نکلی تھی، مولا آپ کا بدن تپتی ریت پہ دیکھا ہے، آپ کو پانی نہیں ملا، آپ دھوپ میں پڑے ہیں. جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھوں گی، گرم پانی پیوں گی. سال گزر گیا. ایک روز بی بی زینب نے دایاں کندھا پکڑا، امام سجاد نے بایاں کندھا پکڑا اور کہا اٹھیے، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا. ایک مرتبہ رخ پھر گیا کربلا کا. مولا ایک امام سے وعدہ تھا، وعدہ خلافی بھی ممکن نہیں، بیٹا بھی امام ہے، حکم عدولی بھی ممکن نہیں.
پھر رخ کی عرش کا میرے صغیر کا واسطہ میری عزت رکھ لے. اب جو دونوں نے اٹھایا, اب جو سائے میں آئی, اصغر کی ماں گری, بی بی زینب نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بی بی زینب نے دیکھا کوئی ایک گٹھڑی تھی, میری بھابی نے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے واپس کربلا, کربلا سے مدینہ اپنے پہلو میں رکھی. یہ دیکھوں تو صحیح اس گٹھڑی میں کیا ہے. جب گٹھڑی کھولی, علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں. بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح ماتم حسین.